بیٹا کا ایمان درجہ جنت میں بلند ہوگا، کم نہیں ہوگا. جو بھی محبت میں گئے جنت میں. کہاں تک؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا. پہنچ گئے. 1,24,000 بھی پہنچ گئے. پر وہ بھی ہمارا کبھی ہے 6 فٹ کے قریب جا رہے ہیں. اچانک کا وہ بھیڑ ہو گئی. کس سے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے. انبیاء کے ساتھ ہونے لگے. حدیث رسول ہے مستند ترین شک نہیں ہونا چاہیے. بھیڑ ہو گئی. گفتگو ہونے لگی. خلیل ہیں. ہم کو اپنے قریب آتے دیکھ کر ذرا ہم نے کتنی نگاہ سے دیکھا. پوچھا پروفیسر یہاں کیسے آئے؟ تو ان کا پوچھنا تھا. ہماری غلطی سے مسکراہٹ بھی کر گئی. ارے ہنسیوں میں سوال تھا. اس بات تو ایسی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل ہیں، نبی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نے امتحانات دیے، نبوت کے درجے پر فائز ہیں اور آپ کو آنا ہی جنت میں تھا. آپ کا مقام یہ ہے. میں تو صرف اتنی ساری بات جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک سہل سا آسان سا نسخہ بتا دیا تھا کہ پوری زندگی آل محمد کی محبت کر ہوگی. قرآن کی آیت ہے، منسوخ نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک کے واسطے ہے کہ شفاعت کے مالک ہیں اور شفاعت کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، اس دنیا سے. لہذا اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ شفاعت کرنے والے تمہیں دور سے پہچان. بات ہے ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو پہچانواؤ اور وہ پہچاننے سے انکار کرو. نہیں، دور سے وہ لوگ پہچان کہ یہ ہمارے ہیں اور یہی وہ منزل ہے. ورنہ دوسرے بات بتاتا ہوں آپ سے. اللہ کے متعلق عجیب عجیب باتیں لوگ کہتے ہیں. ہم اسے بہت کہتے ہیں. میں تمہارا لوگ اس سے پڑھ چکا ہوں اور بہت جنسیت کیا آ سکتا ہے. بات کرتا ہوں تو ہمیشہ کہتا رہا کہ وہ شاہ کا امام حسین اگر باتیں نہ ہوتی وہ لوگ نماز کے پڑھتے. یہ نماز کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو شہید کرایا. وہ ایک شاعر صاحب نہیں ضروری دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کا. دوستو جہاں تک نماز کا تعلق ہے نا، واجب ہے مسلمان اور کربلا کے میدان میں وہ جو ہزاروں میں فوج تھی وہ سب نمازی تھی. سب کی سب نمازی تھی. بلکہ وہ کرتے تھے صحابی کا چلے میں موجود تھے. سب کے سب نمازی تھے. وہ جدید وہ جتنی اور ادھر یہ بات کر رہے تھے یہ ایسے نمازی تھے جن پر نماز کو ناز تھا. اور جملہ کہنے کی اجازت. نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی تھی. موجود تھی نماز. 10 محرم سن 61 کو نماز موجود تھی. ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی. جو چیز موجود ہو پڑھی جا رہی ہو اس پر کاہے کا جھگڑا ہو. کاہے کا جھگڑا منطق طور سے کہتے ہیں دونوں طرف موجود ہے تو جھگڑا کی بات ہے. نہ اس کو جھگڑا تھا نہ آج جھگڑا ہے. آپ جہاں چاہے جا کر نماز پڑھیں. گھر میں پڑھیے بولی ہو، ساتھ میں پڑھیے بولی ہو. اب تو ماشاء اللہ نئی شریعت ہوتا ہے سڑکوں پہ بھی ہونے لگے. کود کر سڑکیں صاف کرتے ہیں. کراچی کا کوئلے ہو کام جائیے پڑھیے. سچ کے موقع پر کوئی آپ نماز نہیں ہوتا. جی گھر میں جائیے نماز نہیں ہوتا. نہ نماز پہ جھگڑا سوچ تھا نہ نماز میں جھگڑا. اور توجہ سے حسین کی شاعر یہ فکر اس لیے پیدا کی گئی کہ حریت پسندوں کو شکنجوں میں جھگڑا کیا ہے. اللہ کی آسان ہے بچا کیا پہلے رونا جتنے بھی تھے اس طرح ہزاروں کی تعداد سب نے انہوں نے روک رکھے. اور 10 محرم کو سب نے روکا ایسی رکھا. یاد رکھو حسین کے ماننے والوں 10 محرم کو کبھی روزہ نہ رکھا تھا، کبھی نہیں. اور ادھر
ارے ایسا کو بوسا دے رہے ہیں بلکہ اس پتھر کو شرف دے رہا ہے بوسا دے ایسے ہی تو نماز ادھر کی ہے نماز ادھر کی ہے روزہ ادھر کی ہے روزہ ادھر کی ہے حج ادھر کی ہے حج ادھر کی ہے زکات ادھر کی ہے زکات ادھر کی ہے تو پھر یہ جھگڑا کی بات ہے اتنی بڑی شہادت عظمیٰ جو واقع کی یہ کس لیے ہوئی تو پہلی منزل پہ تو سمجھ لو کہ اس کو محبوب نہ کرو ڈونٹ میک اٹ لمیٹڈ نماز پڑھنا ہر مسلمان کا فرض ہے واجب ہے پاک کرتی نماز اس لیے کہ وہ اب ہے وہ بندہ ہے مخلوق ہے وہ خالق ہے خالق کی عبادت کرنا واجب ہے نماز ادھر کی نماز ہے روزہ ادھر بھی تھا روزہ ادھر بھی تھا دوستوں کے لیے واقعہ یہ کون سا ایسا اہم فیصلہ ہو رہا ہے اس کے لیے اتنی بڑی اتنا بڑا آ گیا کہ کائنات میں آج تک ایسے کر دیا اور اس کی دلیل میں رہتا ہوں دلیل یہ ہے کہ بڑے سے بڑے دنیا میں مارکیٹ ہو ہر مارکیٹ کا اثر 10 برس 20 برس 50 100 میرے جانتا نہیں کہ کون کیا ہوا تھا بڑے بڑے انقلابات آئے کتنے دن سب 10 برس 20 برس 50 برس انقلاب کے بعد جان ختم انقلاب ختم ہونے سے بیٹھے لیکن یہ ایسا واقعہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے یہ نکھر رہا ویسے ویسے یہ بڑھ رہا انقلاب پھیل رہا ہر جگہ پہنچ رہا تصور میں نہیں آ سکتی تھی کسی کے آج سے 100 برس پہلے کہ کسی نیتی زمین پر بھی مولا کی مجلس ہو سوچ نہیں سکتا تصور نہیں کر سکتا ایسا چلا کہ لمیٹڈ نہیں ہے یہ انلمیٹڈ کیا ہے وہ سلوات میں پہنچا آواز بلند سلوات وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ لمیٹڈ ہیں اللہ کرے معصوم کو بھی اپنا جیسا سمجھے اس لیے ایسی بات ہے معصوم کی عظمت صرف معصوم ہی ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکتا زیادہ تر کچھ نمازیں پڑھنے وغیرہ میں علم حاصل کرنے کتابیں لکھتے اور کتابیں اشیر نہیں جانتے اور مارکا کس لیے آج ہم بتاتے ہیں نماز پڑھے پوچھ کر روزہ رکھ کے پوچھے گا حج کریں پوچھے گا ہاں بس ایک چھوٹا سا عالم لے کر 5 بچے ذرا باہر کھڑا کر کے یا حسین دیکھ لیجیے تھوڑی سی دیر میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا مجمع بن جائے گا لائن آرڈر کی سچویشن پیدا ہو جائے گی پولیس آ جائے گی کہ بھائی یہ کیا ہوا کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا ہر ایک کی کوشش ہونا شروع ہو جائے گی کہ کسی نے کسی طرح سے روک دیا جائے یہ بند کر دیا جائے کوئی سامنے دے گا کوئی سامنے دے گا کوئی کہے گا تو بہت سارا تو یہ یوں ہے کوئی کہے گا نہ اٹھاؤ یہ یوں ہے کوئی کہے گا ماتم نہ کرو یہ یوں ہے ہر ایک کی کوشش یہ ہو کے رک جائے نے نماز پڑھنے پر تو اعتراض نہ کیا روزہ رکھنے پر اعتراض نہ کیا حج کے وقت پر اعتراض نہ کیا یہ 5 بچے اگر حضرت عباس لمدار کا ہم لے کر باہر نکل گئے تو کون سی طرح بتا رہے واقعی ان کے لیے نیا ادھر علم کو بچوں کے ساتھ ماتم کرتا ہوا دیکھا اور تاریخ سامنے آ گئی ارے روکو سے ورنہ تاریخ کا ظلم ظاہر ہو جائے گا کتابیں لکھی گئی کانفرنس میں لکھے گئے شاہد حسین کا مقصد کیا ہوتا ہے اصل بات کہ اصل بات کیا ہے
اصلی حقیقت کیا ہے؟ اصلی حقیقت ہم آپ کی خدمت میں آئے وہ تو سمجھ کر رہے ہیں. ادھر بھی ہزاروں کی فوج اور ادھر 72 کی فوج. دوستوں نہ نماز کا نظام ہے، نہ روزے پر ہے، نہ حج پر ہے. بات صرف ہے آپ لوگ سوال پڑھتے رہتے سر حسین تو جعلی مدد کون کہتا؟ جو حسین نے سر دیا تو جعلی مدد قائم ہو گیا. سر بات دوستوں لیزے پر سر ہے تلاوت کر رہا اپنی معصومیت کو نہیں سمجھتے. تم نے تو ویسے کر لیا تارے کا انتظام میں چڑھا تو نیزے پر سر بنا رہے دنیا کے بڑے کہ سورج کہ تلاوت ہو رہی کافی داخل ہو رہا دروش کے بازار میں داخل ہو رہا مخبرات اس میں بازوں میں رسم میں کیسے ادا کر دیا تھا تو سب کو چھا کر ماننا بھی نہیں بیٹھے بھی جا رہی ہے سامنے نیزوں پر شور ہے اور آگے آگے بیماری کرتا رہا مہار چل رہے ہیں. جانے کیا ہوا سکا وہ اونٹ جس پر جناب زینب سلام رہا اور جناب سکینہ صاحب وہ اچانک کسی مکان کے قریب دکھ گیا. جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا کیونکہ وہاں بہت پیاس ہے اس مکان کی چھت پر کچھ عورتیں بیٹھی ہیں تھوڑی ہو گئی اور پانی کا آپ خدا کر کے اور کہا یہ بچی بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے اس کو یہ پانی دے. ادھر پانی کا پھوڑا کہیں اور کہتی جا رہی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچی جو ہے یہ میرے راستے 3 دعائیں بھی کرتی ہے. بس یہ جملہ سننا جناب زینب نے کہا بیٹا سکینہ ابھی پانی نہیں پہلے اس کے لیے دعائیں تیری کون سی دعائیں وہ اور کہتی ہے پہلی دعا کے لیے ہے کہ اللہ میرے بچوں تمہاری طرح دعا اور دوسری دعا کیا ہے؟ دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ میرے بچوں کو تمہاری طرح سے کبھی ایسی نہ بنا ہے اس میں دعا مانگی. اور تیسری دعا کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے تیسری دعا یہ ہے وہ میں جلد مدینے چلی جاؤں. مدینے کا نام سنا جناب زینب نے کہا مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو وہاں میری آقا دادی زینب رہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کی خدمت میں جا کے حاضر ہو جاؤں. جناب زینب نے جب یہ سنا کہا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان بھی لے گی. ارے تو نہیں پہچانو گی وہ آقا دادی ہے. مجھے جملہ سننا تھا جناب زینب نے چہرے کے بالوں کو ہٹایا اور کہا چل رہا ہے آگرہ گمش کا دربار کے صدر دروازے اس قافلے کو نکالتے ہیں. بس قافلے کا بیٹھنا تھا. تھوڑی دیر کے بعد سندھ سے جا جناب سلام اللہ علیہ کے پاس اور کہا پھوپھی اماں اشتیا یہ کہتے ہیں کہ آپ کو دربار میں چلنا ہے. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ہمارا کو پہنچا دو. علی کے بیٹی دربار میں نہیں جائے. بس یہ جملہ سننا سید سجاد کہاں چلے اس سارے اقدس کی طرف جو میرے پر بلند تھا اور تلاوت میں مصروف تھا. اور یہ پہنچے آ کر کہا ابا بزرگ کیا کرے سید سجاد کیونکہ امت کسی طرح سے دربار میں جانے کو تیار
کہا بیٹا جاؤ اپنی ٹوپی کو ہمارا سلام کرو اور کہنا ہماری طرف متوجہ ہونا ہے. چلے سیدھا آئے پھر جناب سلام علیہ اور کہا ٹوپی اماں ذرا دیکھے تو صحیح بابا کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب جو جناب زینب نے سارے آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو رہا. جناب زینب نے کہا بھیا کس بات نے بنا دیا